السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے سلسلہ مداریہ اور سلسلہ وارثیہ۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ اور سلسلہ وارثیہ میں مرید ہونا صحیح نہیں ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ سے اس کی وضاحت سنتے ہیں، اور کیا ہمارے اسلاف نے، کیا ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے ان دونوں سلسلے کے بارے میں، اس کو جانتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ اور سلسلہ وارثیہ، یہ دو سلسلے جو ہیں ان میں مرید ہونا صحیح نہیں ہے، تو کیا واقعی ان میں مرید ہونا صحیح نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ وارثیہ جو ہے، حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، انہوں نے کسی کو خلافت ہی نہیں دی تھی۔ اور سلسلہ مداریہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سلسلہ مداریہ تو سوخت ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ جو پیر لوگ مرید کر رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ پھر کہاں سے ان کو خلافت ملی، کیسے معاملات ہوئے؟ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ سلسلہ مداریہ سوخت ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اور حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کو خلافت نہیں دی تھی، کوئی ان کا خلیفہ نہیں تھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ ذرا بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں معلومات ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، یہ صرف عوام ہی کے نزدیک مشہور تر نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کی تصریحات اس پر موجود ہیں۔ جی، حضرت بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلا شبہ اللہ کے بہت بڑے ولی، بے شک، ولی کامل، جی، عارف باللہ اور صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ 248 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور قطب المدار حضرت سید بدیع الدین احمد شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی، بے شک، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کی ولادت غالباً 716 ہجری میں ہوئی۔ آپ علوم و فنون میں ماہر، پابند شریعت بزرگ ہیں، شریعت کی اتباع اور شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں آپ۔ بے شک، آپ خلاف شرع کاموں سے ہمیشہ گریز کیے ہیں، بچے ہیں، اور اکابر اولیاء سے ہیں آپ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عظمتیں، بہت فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ جی، بے شک، اور 8 جمادی الاولیٰ 840 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک مکن پور دار النور میں موجود ہے۔ جی، لیکن رہی بات یہ کہ اس سلسلے میں مرید ہونا، بیعت ہونا درست ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ سلسلہ منسوخ ہو چکا ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ 178 پر تحریر ہے۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ میں بیعت ہونا جائز نہیں۔ اللہ، سلسلہ مداریہ میں بیعت ہونا جائز نہیں، مرید ہونا۔ جی، مرید ہونا۔ حضور شارح بخاری فرماتے ہیں، مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ،
کہ سلسلہ مداریہ میں جی مرید ہونا، بیعت ہونا یہ درست نہیں بلکہ ناجائز ہے، اللہ جی یہ ناجائز ہے۔ اور اس کی وجہ آپ بتاتے ہیں بھائی ناجائز کیوں ہے، درست کیوں نہیں ہے اس میں مرید ہونا؟ جی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ سوخت ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے جی سلسلہ مداریہ۔ حضور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سبع سنابل شریف میں حضرت سید میر عبد الواحد بلگرامی، جی جی حضور سید ماشاء اللہ عبد الواحد بلگرامی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار قدس سرہ نے فرمایا، میں نے اب تک کسی کو اجازت اور خلافت عطا نہیں فرمائی ہے۔ جی خود حضور قطب الدین مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہے، جی زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میں نے اب تک کسی کو اجازت نہیں دی ہے، کسی کو خلافت نہیں دی ہے، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے، جی کسی کو اپنا خلیفہ یا اجازت نہیں دی، ہاں نہ خلیفہ بنایا ہے اور نہ ہی اجازت دی، میں نے کسی کو اجازت دی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آئندہ کسی کو دوں گا بھی نہیں، اللہ اکبر، میں آئندہ کسی کو اجازت بھی نہیں دوں گا۔ جی یہ خود حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے۔ تو اس روایت سے سلسلہ مداریہ منقطع ہو چکا ہے، وہیں پر منسوخ ہو گیا۔ ہاں ختم ہو چکا ہے۔ اس میں اس لیے مرید ہونا، بیعت ہونا جائز نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ بات حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی بخاری جلد دوم میں صفحہ 178 پر تحریر فرماتے ہیں آپ۔ جی بے شک، اس کی آپ نے وجہ بتائی ہے کہ بھئی خود حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جب فرمان موجود ہے، آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں آئندہ بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا، آئندہ بھی کسی کو خلافت نہیں دوں گا، اور نہ ہی میں نے کسی کو خلافت دی ہے، اس لیے اس میں مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جی، اور وہ اس کتاب کا جو کتاب حضور بہت صلی معتبر اللہ کتاب تعالی ہے، وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ مقبول، جی سبع سنابل کتاب، جی، ماشاء اللہ، بہت تو اچھا۔ اس کا حوالہ حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے، اور خود حضور شارح بخاری بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ماشاء اللہ جی آپ نے بخاری شریف، جو وہ بخاری جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب بتایا ہے، جی ماشاء اللہ حضرت نے اس کی شرح فرمائی ہے، گھوسی شریف میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، ماشاء اللہ جی جی، تو اس میں خود لکھا ہے کہ اس میں مرید ہونا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور رہی سلسلہ وارثیہ کی حقیقت، جی تو آفتاب ولایت ایک کتاب ہے، جی صفحہ 228 اور 29 پر لکھا ہے کہ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو ظاہری طور پر خلافت نہیں عطا فرمائی تھی، جی آپ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے جس کے کہ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے نوازا ہو، اپنی اجازت عطا فرمائی ہو کہ آپ میرے سلسلے کو آگے بڑھانا۔ تو اس وجہ سے اس میں مرید ہونا بھی درست و ناجائز ہے، جی درست نہیں ہے، اس میں بھی سلسلہ وارثیہ میں مرید ہونا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ہاں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ وارثیہ میں یا سلسلہ مداریہ میں بیعت ہونا، مرید ہونا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو کہ وہ حضور وارث پاک یا حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاذ اللہ مخالف ہوں، نہیں ایسا یا ان کے جو ہے بغض اور حسد رکھتے ہوں ان سے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب کے سب ان اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ حضور وارث پاک ہوں، چاہے وہ مدار پاک ہوں، سب کی عقیدت اپنے دلوں میں بسانے والے ہیں۔ لیکن ہاں، جو حقیقت ہے اس سے منہ نہیں موڑا جاتا، جی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی کئی کتابیں موجود ہیں، دیکھیے سبع سنابل شریف ہے، فتاوی شارح بخاری موجود ہے، اور ادھر وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حیات مبارکہ پر جو لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، آفتاب ولایت، اس کے خود صفحہ 229 پر لکھا ہے کہ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو اجازت عطا نہیں فرمائی، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، جی بے شک، ولی کامل ہیں، عارف باللہ ہیں، جی اتباع شریعت، اتباع سنت ہیں، سنیت اور شریعت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جی
ایسا نہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سلسلے میں مرید ہونا درست نہیں ہے تو کہ وہ ان کے مخالف ہو گئے ہوں، آل رسول ہیں، پھر آل رسول ہیں جی، کہ ان کے مخالف ہو گئے ہیں یا ان کو ولی نہیں مان رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی لوگ ہاں، یہ غلط فہمی ہے۔ جی ہاں، تو جو فرضی لوگ ہیں گمراہ کر رہے ہیں ان بزرگان دین کے نام پر، ان سے بچنا ضروری ہے۔ جو اپنے کاروبار ہاں، کہ بال بڑا کر کے اور لباس جو ہے رنگ برنگا پہن کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، نماز کے قریب نماز کے قریب۔ بتائیے کہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیم ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ معاذ اللہ؟ جی جی، کہ وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کہیں کہا ہے، یا حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ آپ کی محبت میں آ کے کتنے مداری ڈھونگی سلپا پی رہے ہیں، جی جی نشے میں پڑے رہتے ہیں، بال ایک ایک ہاتھ لمبے رکھا رکھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت نہیں ہے۔ ولی کی محبت یہ ہے جو اللہ کا قرب عطا فرما دے، جی جی، جو اللہ کے قریب کر دے، یہ ولی کی محبت ہے۔ ولی کی محبت یہ نہیں کہ بال ایک ایک ہاتھ کے کر لیے، 10 انگوٹھی ہاتھوں میں پہن لی ہے، لباس بالکل باباؤں کی طرح کر رکھا ہے۔ جی جی، اچھا جیسے حضور، یہ جو حضور وارث پاک کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور وارث پاک نے نماز نہیں پڑھی اس لیے جو ہے ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو مانتے ہیں، انہوں نے جو ہے نماز نہیں پڑھی تو ہم بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے۔ جی دین سے دوری۔ ہاں، کچھ وارثی اس آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ جاہل ہیں، ہاں، وہ آگے کی نہیں پڑھتے، کس اس حالت لیے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کی اگر کوئی فرضیت کا انکار کرو کافر اور مرتد ہو جائے گا، یہ اس جو لیے آیت کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے آپ نے ابھی تلاوت جی، فرمائی، یہ جو بس میں آدھی آیت پڑھ کے جی اس کا حوالہ ہاں دے میں دیں۔ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے صرف بہانہ تلاشتے ہیں، گمراہ کرتے ہی دین کے دشمن ہیں۔ جو چاہے وہ وارثی ہوں، چاہے قادری ہوں، چاہے رضوی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ اپنے آپ پر قادری، وارثی، رضوی اور مداری جی جی یا صابری کوئی بھی لوگوں لگا کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو ہے اسلام کے، قرآن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے نہ تو وہ وارثی ہیں، نہ وہ قادری ہیں، نہ وہ رضوی ہیں، نہ وہ صابری ہیں۔ جی، اس لیے کہ قادری سلسلہ ہو، وارثی سلسلہ ہو، رضوی سلسلہ ہو، جو بھی ہیں، جن بزرگان دین سے یہ سلاسل چل رہے ہیں، وہ سب کے سب شریعت کی پابندی کر کے اس مقام اور مرتبہ کو پہنچے ہیں۔ تو یہ جو قرآن میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو یہ مکمل آیت نہیں پڑھتے ہیں، آدھی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ مکمل آیت یہ ہے، یہ کس وقت اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی؟ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی اور اس جو ہے حالات کو بتانے کے لیے آیت نازل ہوئی جب کہ لوگ نشے میں رہتے تھے، شراب پیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان جاہل وارثیوں نے، ڈھونگی وارثیوں نے یہ آیت سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اس آیت کا سہارا لے لیا، آدھی آیت پیش کر وہ بھی آدھی آیت پیش کر دی، اپنے اپنے مطلب کی لے لی اور باقی آیت کو چھوڑ دیا۔ جی جی جی، کس وجہ سے حکم آیا، علت کیا تھی، اس علت کو چھوڑ دیا، اپنے مطلب کی آیت لے لی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بتائیے جب قرآن میں یہ آیت ہے تو پھر جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جی جی جی، پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی چاہے کسی بھی سلسلے سے وہ مرید ہو، کسی بھی سلسلے کا پیر ہو، سمجھے، اگر وہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، جی، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف ہمیں کسی کام کا حکم دیتا ہے، کوئی نیا عقیدہ گڑھتا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ پیر نہیں بلکہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو ہے۔ اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے حضرت نے سمجھایا، پوری وضاحت کر کے دونوں سلسلے کے بارے میں، سلسلہ مداریہ اور سلسلہ وارثیہ۔ حقیقت سامنے یہ آئی کہ سلسلہ مداریہ اور سلسلہ وارثیہ میں مرید ہونا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں پائے کے بزرگ گزرے ہیں، حضور مدار پاک بھی اور حضور وارث پاک بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ دونوں اللہ کے بہت اچھے ولی گزرے ہیں اور سید ہیں، آل رسول ہیں۔
تو ان میں تو کوئی معاملات ہے نہیں کہ بھئی ہم جو لوگ ان سے جو ہے خلافت کے لیے منع کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے خلافت نہیں دی تو وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یا یہ علماء اکرام نے جو منع کیا ہے کہ بھئی ان سلسلوں میں مرید ہونا نہیں چاہیے، اس میں جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مدار پاک کی مخالفت یا وارث پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تمام اولیاء اکرام کو دل کے ساتھ مانتے ہیں اور ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے، وہ جو ہے ہم کو قبول کرنا چاہیے جو سچ ہے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ بھئی وارثی جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور جو ہے جو خرافات اندر بیٹھا رکھی ہیں، سلپا پینا، بڑے بڑے بال کرنا، اور یہ جو ہے تمام حالات خراب کر رکھے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ایسے ڈھونگی پیروں کے چکر میں نہ آئیں، ان سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور شریعت پر عمل کریں، کیونکہ جو شریعت پر عمل کرے گا وہی حقیقت میں پیر ہے. بے شک. کہتے ہیں کہ بھئی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت کے بغیر طریقت ہو ہی نہیں سکتی. جی، پہلا زینہ پہلے شریعت اس کے بعد طریقت، پہلے شریعت کے زینے پہ چڑھنا، اس کے بعد میں طریقت کے زینے پہ قدم رکھا جائے گا. لیکن جب شریعت ہی نہیں ہوگی تو طریقت آ ہی نہیں سکتی. پہلے شریعت اپنے اندر لانی پڑے گی، اس کے بعد طریقت آپ کے اندر آ جائے گی. تو یہ شریعت طریقت الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہیں، لیکن پہلے شریعت پہ عمل کریں پھر طریقت پہ آپ پہنچیں گے، طریقت کی منزل پر. تو یہ جو گمراہ کرتے ہیں کہ مولویوں کی لائن الگ ہے اور پیروں کی لائن، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، سب نے شریعت پر عمل کرا ہے، دین پر عمل کیا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے، جو ہمارے نبی نے فرمایا اس پر عمل کیا ہے. تو ہم کو بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو صوم و صلات کا پابند بنائے اور حقیقت